انتظام مجبور ہو کر کے، لیکن جب کتابوں کو دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، ترجمہ، تفسیر، تشریح، تو کتابوں نے میرا رخ موڑ دیا اور کتابوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم پیٹ کے لیے نہیں، ہم خدا سے ملانے کے لیے۔ تو نیت کس بات کی تھی اور مدرسے میں آئے کس طرح، لیکن وہ ٹیلی فون میں جو آتا کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں تو مطلوبہ سہولت، جس کو میں مطلوبہ سہولت سمجھ رہا تھا وہ سہولت مجھے نہیں ملی، اور یہ کہا کہ زندگی کا رخ بدل دو۔ تعلمنا الدین للدنیا، یہ احیاء علوم الدین حضرت کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں لکھا ہوا تعلمنا الدین للدنیا فابى العلم الا ان يكون للہ۔ خیر، میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں بھی اسی طرح مدرسے میں آیا۔ پھر یہ کہ پڑھنے والے نہیں تھے ہمارے مدرسوں میں، ایک اصطلاح کیف متفق، بس گاڑی چلاتے رہو، تو اس طریقے پر کتابیں بھی مجھ سے رہ گئی۔ لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے، یہ حضرات جب موجود ہے تو خیر میں دیہات کی بات کر رہا تھا کہ دیہات میں ہمارے لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا یہ بہت ہوتے ہیں، ہم بکری چراتے ہیں جنگلوں میں، تو لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا اس کے لیے لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں کہ شہر والے لوگ، آبادی کے لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اس کے لیے نہیں بلاتے ہیں کہ بابا بھیڑیا آ گیا ہے، لومڑی آ گئی ہے، گیدڑ آ گیا ہے، چلو دوڑو، بندوق لے لو، یہ کرو، یہ نہیں۔ خونخوار قسم کے چیتے وہ کبھی ایک دو بندوں کو کھا جاتے ہیں، چیر پھاڑتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ علاقے والے اس پہاڑ کو گھیر لیتے ہیں، بندوق لے کر کے لوگ وہ نکلتے ہیں۔ قادیانی کو پتہ نہیں آپ نے چیتا اور شیر سمجھا، سارے کے سارے جمع ہو گئے کہ اللہ پاک کے پاس ایک رجسٹر تھا اور ایک وہ تھا بوڑھا تھا، ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اور ایک اور کاڑا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آدم جی لبیک، اور شیس علیہ السلام لبیک، ادریس لبیک، اور نوح علیہ السلام لبیک، اسماعیل علیہ السلام لبیک۔ بوڑھا رونے لگا کہ میں نے ایک کانا لایا تھا، کم از کم اس کے نام رجسٹر میں لکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ رجسٹر قرآن ہے اور اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے حدیثوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نبوت کا ایک عظیم محل جن کے بلاک اور اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے دائیں بائیں سمجھدار لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بلڈنگ ہے، کیا بلڈنگ ہے، کتنا خوبصورت ہے بلاک، میں محمد ہوں، نبوت کی اس بلڈنگ کو میں نے مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سارے بلاک لگ گئے، ساری اینٹیں لگ گئی، اور نبوت کا محل بالکل تیار ہو گیا ہے، خوبصورت، سبحان اللہ، ایسے خوبصورت، کہیں بھی کوئی بلاک کسی جگہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے باتھ روموں میں اس کو لگا دو۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ انگریز کو چاہیے کہ یہ اینٹ جو انہوں نے تیار کی ہے کہیں اس کی جگہ نبوت کے محل میں، قصر نبوت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی باتھ روم میں لگا دیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کی روح باتھ روم میں نکال دی، یہ باتھ روم میں مارا۔ اب انبیاء میں ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، گلا میرا بیٹھ گیا ہے، میں قرآن سناتا ہوں۔ انبیاء غازی بھی بنے ہیں، توحید کے لیے، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے غازی بھی بنے اور شہید بھی بنے۔ تو ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں غازی بنا دے یا ہمیں شہید بنا دے۔ ہر ایک چونکہ سچے انبیاء ہے تو وہ میدان کارزار کے اندر شہید بھی ہو گئے،
اور غازی بھی بنے ہیں. تو جو جہاں شہید ہوا ہے، جہاں غازی بنا ہے، میدان کارزار میں ہم تو کہتے ہیں یہی ہے آپ کا نبی باتھ روم میں مرا ہے. اگر سچا نبی دعا کرو اے اللہ ہمارے نبی کو جیسے باتھ روم میں موت دی ہمیں بھی اسی طرح دے. آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ ہم تو دعا کرتے کہ اللہ ہمیں غازی بنا دو یا شہید بنا دو میدان کارزار کے اندر. یہ جو آپ کا نبی ہے یہ سچا ہے، یہ تو باتھ روم میں مرا. تو ساری قادیانیت مل کر کے دعا کرے ربا ہمیں باتھ روموں کے اندر موت دیا کر. کیا آپ کی سعادت ہوگی، کیا سعادت ہوگی جبکہ بوڑھے جوان مرد اور یہ سب کے سب باتھ روموں میں مریں گے. اور اگر آپ ایسے دعا کریں گے تو ہم یہ نہیں کہ ہم مسلمان اور آپ کافر، ہم دعا کریں گے، ہم کہیں گے آمین. اگر ایسی دعا آپ کریں گے تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے، آمین کہیں گے کہ ربا اس دعا کو قبول فرما لے، باتھ روموں میں ان کی روح نکال. اور باتھ روموں میں پھر وہ خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جو کتوں کے روح قبضہ کرتے ہیں. عام فرشتے نہیں آتے. ایک آدمی نے کتا اٹھایا ہوتا عیسائی، تو حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت نے کہا کہ یہ کتا کیوں اٹھایا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے نبی نے کہا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. بعض روایت میں والا جنوب بھی اضافہ ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اور کتے ہوں اور جنبی آدمی جس کی عادت ہو جنابت کے ساتھ گھنٹوں کے گھنٹے رہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے. لیکن وہ عیسائی یہ سمجھ رہا تھا کہ مطلق کوئی فرشتہ نہیں آتا. کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کے ہاں ان کتوں کے لیے ایک خاص قسم کے فرشتے مقرر ہیں. کتوں کے فرشتے الگ ہیں، ان کے روح کو قبضہ کرتے ہیں. اور آپ کے لیے پھر وہ فرشتے نہیں آئیں گے، آپ کے لیے وہ فرشتے نہیں آئیں گے جو ابو بکر عمر کی روح کو قبضہ کریں. آپ کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے کتے والے فرشتے آ جائیں گے. تو بڑے علماء کو بٹھاؤ، اس سے تقریر کرواؤ، وہ آٹومیٹک خود ذلیل ہو جائے گا. یہ سازش مفتی آصف نے. آدمی علماء سے ڈرتا ہے نا پھر دماغ اس کا کام نہیں کرتا، پھر ادھر ادھر کے مارتا ہے. ہمارے یہاں میں عرض کر رہا تھا کتابوں میں اور آپ کے سائنس میں یہ سائنس نور شمس سے، چاند کی روشنی بھی سورج سے، تاروں کی روشنی بھی سورج سے ہے، سب سورج کی. لیکن سورج کی روشنی اور سورج خود پھلوں کو پکاتا ہے، سورج خود پکاتا ہے. اور چاند سے، ان میں چاند سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان میں چاند سے رنگ بدل جاتا ہے. چاند یہ پکاتا ہے سورج اور چاند سے رنگ آ جاتا ہے. تاروں سے حلاوت اور شیرین مٹھاس آ جاتا ہے سب کچھ. آپ کی بجلی کی وجہ سے آپ کو تارے مارے نظر نہیں آئیں گے، لیکن تارے ہوتے ہیں، تارے ہیں. اور اسی طریقے اور چاندنی جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں چاند بھی آ جاتا ہے. دن کو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، سورج جس وقت طلوع سے استفادہ کیا ہے، لیکن سورج جب آ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں. میرے ماں باپ قربان جائیں، 7 لاکھ انبیاء پر وہ آسمان پہ سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو سورج بنا کر کے بھیجا. سورج محمد آ گیا، اب ان کی شریعت چلے گی، انہی کی روشنی باقی نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. ان کا انکار کوئی کرے گا کافر ہوگا. وہ ہے بالکل. من قال بسلب نبوتی فقد کفر. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا خاتم النبی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو 2 صورتیں ہیں. یا کہ عیسیٰ کی سلب نہیں ہوگی، ان کے سلب نبوت کے جو قول کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ کافر ہے. سلب نبوت کی بات ہم نہیں کرتے. نبوت اس کی سلب نہیں ہوگی، لیکن نبوت اس کی موقوف ہوگی. جب تشریف لائیں گے تو آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، نبوت ہوگی. اگر شاہ سلمان، محمد بن سلمان اگر یہاں آ جائے، ترکیہ کا بادشاہ یہاں آ جائے، ہمارے ٹریفک کے مطابق ان کی گاڑیاں اسٹرینگ بائیں طرف ہوتی ہے، ہمارے ہاں آپ لوگ سو تو نہیں رہے؟ نہیں سو تو نہیں رہے؟ نہیں. پھر سورج سے چاند اور تارے سارے روشنی حاصل کرتے.
میرے نبی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ میرے تبلیغی ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. خاتم و انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء ہیں. 4000 انبیاء آدم سے لے کر کے یہ دائرہ نبوت گول، آدم، شیس، ادریس، اسماعیل، ابراہیم، نوح، اس طرح کر کے یہ آدم اور پھر یہ عیسیٰ، یہ دو مرکز. 12 ہم اس وقت کہیں گے کہ یہ مرکز سے سوئی 12 پر جا کر کے ٹھہر جائے گی. 12 بجے اس وقت کہیں گے کہ اس مرکز سے ٹھہرے تو پھر ہم حکم لگاتے 1 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے. یہ مرکز سے، مرکز کے سب محتاج ہے، 1 2 3 4 یہ سب کے سب 12 تک یہ سب کے فیصلے مرکز کی سوئیاں جا کر کے کریں گے. مرکز تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبوت کا سلسلہ دائرہ نبوت اس طرح شروع ہے. 12 پہ آ کر کے عیسیٰ، جیسے کہ سورج چاند بھی اس کا محتاج ہے، تارے بھی اسی کے محتاج ہے، سب روشنیاں آپ کے سولر مولر سب اسی کے محتاج ہے. میرے ماں باپ انبیاء پہ قربان جائیں، لیکن آپ سراجا منیرہ، قرآن نے آپ کو سورج کہا تو سورج کہا، چاند، تارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے محتاج. وہ مرکز نبوت، وہ محمد. آپ لوگ تو صرف نبی جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے مولوی نے بھی گڑبڑ شروع کر دی. صرف کہتے نبی بھی مصدق، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہوا یہ کہ یہ اشتہار میں نے ادھر دیکھا ان کا اشتہار. اب اشتہار پہ اللہ کا بھلا کریے کہ فلانا مولوی آ رہا ہے، ارے بابا مطمئن لو، حضرت اقدس محمد عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے بعد محمد اور احمد تشریف لائیں گے، یہ آخری نبی سب کی تصدیق کر رہا ہے. یہ نہ ہو اللہ کی قسم سب کی تکذیب لازم آئے گی. اور اس کے بعد ہم، اس کے بعد جب تو ہے جھوٹا نبی جو اس سے پہلے گزرے، اس لیے کہ مصدق آخر میں آتا ہے یہ. اور عیسیٰ تو سابقہ انبیاء میں سے ہے، عیسیٰ تو سابقہ، اس کی تصدیق میں محمد رسول اللہ پر بٹھاتے تھے کہ بس ضرب 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 ضربت ضرب ضربت ضربتم ضربتم ضربت ضربتم 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 ضربنا ضرب 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 ضربت ضربنا ضربت ضربتم ضربتم ضربت ضربتم 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 ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان. خدا کی قسم 50 سیرے 60 ہم ایک سانس میں پڑھتے تھے. اگر کوئی یاد نہیں کیا پکڑ کر کے بچھاڑ دیتا تھا. ضرب 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 یہ چھائے یہ مولوی چھاتا چوا ضرب 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 یہ چھائے. یہ چریا تھی چکا ملا مولوی پاگل ہو گئے. ہم پاگل نہیں تھے، لیکن اگر سبق یاد نہیں کریں گے تو پھر استاد پاگل بنائے گا. ایسی پٹائی کرتا تھا خدا کی پناہ بخدا، ایسی پٹائی. ابھی اس حضرت جی تشریف لاتے ہیں مجھے بیٹا اب تو بھی، میرا نام نصیر ہے، نصیر الحق ہے، لیکن میں بچپن سے لے کر سبق سے جو بھی مفتی آصف آگے اس کے ساتھ ٹکر لے لی. میں نے کہا یہ سیغہ سنا، فلانی چیز سنا. مفتی محمود الحسن صاحب میں کہتا فلانی چیز سنا، فلانی چیز سنا. میرا دماغ خراب تھا، ہر ایک مولوی سے بحث کرتا تھا. تو اس لیے حضرت جی نے نصیر الحق کو چھوڑ کر کے میرا نام منظور رکھا تھا. پٹائی کرتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ خیال کر لینا، خیال کر لینا. 1.25 لاکھ انبیاء وہ مصدق ہے، ہر ایک ان میں سے مصدق دال کے زبر کے ساتھ. اور پیارے محمد اللہ کا کتاب گواہ ہے، کہیں گے امت محمدی ہے، تو خدا پاک آپ کو بھی مصدق بنا کر کے پیش کرے گا. یہ امت سابق امتوں کی تکذیب آپ کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں کہ انبیاء نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، خدا کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ جھوٹے ہیں. آپ انبیاء کی تصدیق کریں گے. سب کو الحمدللہ، الحمدللہ، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ. خدا کا شکر کے لیے ضرورت ہے، نبی کے لیے ضروری 4 چیزیں بنیادی طور پر ہے: جمال، کمال، نوال اور قرب. کیا عرض کر رہا ہوں؟ جمال، کمال، نوال، قرب. نبی کے لیے اس سے تو ہمارے بلوچستان کی گدے خوبصورت ہے. بے شک بے شک. محمد تو ہی دل برو دل ربا، محمد تو ہی دل برو دل ربا، ببین حسن خود کی رؤائی نرا. محمد تو ہی دل برو دل ربا، ببین حسن خود. آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم. سبحان اللہ.
زی اوصاف ممتاز تو این بسس کہ کردت خدا آخر الانبیاء. آپ کے امتیازی اوصاف میں سے یہ میں ملا کیا کہہ سکتا ہوں. خدا نے حسن و جمال بھی آپ پہ ختم کیے اور اللہ نے نبوت بھی آپ پہ ختم کیے گا. اس میں ابا جی میرا اگر مر جائے نا تو پھر یہ کہ بیٹوں کو ڈبل ڈبل حصے ملے گا, بیٹیوں کو ایک ایک حصہ مل جائے گا. لیکن علم میں کبھی اس طرح خواتین نے محنت کی کہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. میں اردو کتابوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتا, لیکن علامہ نور شاہ کشمیری کے عرف شزی میں لکھا کہ علم کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ صحابہ نے جمال اس میں, اور دوسرا یہ کہ کمال ہو, جمال ہو اور کمال ہو. یہ مفتی ہے, یہ فقیہ ہے, یہ حافظ نہیں ہے. جمال کمال. اس نے اس قسم کی تھوڑے سے شروع بھی کیا تھا. اب مفتی آصف اجازت کہاں دیتا ہے. ہماری بلوچی میں رواج ہے جب ہیلی کاپٹر آ جائے تو ایک آدمی اپنے پچھلے حصے کو اوپر کر ہیلی کاپٹر کو گرائے گا. ہیلی کاپٹر اوپر سے آ جائے اور ایک آدمی نے گھو بھی گرمی سے, تو ہم لوگ تو سمجھدار ہیں, محسوس نہ کرے. شکارپور کے کچھ لوگوں نے اور انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ اڑے سج گرم تھی چکو ہے. سج کہتے سورج کو, یہ بہت گرم ہو گیا. اچھی ہی نہ تھک دو تو گرم قسم کی لو چلتی ہے, آپ تھکی سورج کو تھوکتے ہیں تو ادھر سے لو چل رہی تھی, شدید قسم کی گرمی, اور یہ اس کا تھوک اس کے پیشانی پہ گر رہا, آپ کا تھوک میرے پیشانی پہ, مفتی آصف کا پھر میری پیشانی, میرا مفتی آصف کے تو ساتھ. اب وہ لو لگ رہی تو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. ماشاءاللہ بخاری پر جس کا حاشیہ ہے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے شاگرد. اللہ اکبر. پھر میرے لیے بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی ہیں. بس بعد میں شاید لوگوں نے وہ اس کو بدنام کر دیا, لیکن بہت بڑے آدمی. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ نہیں, ایسے عربی میں اس طرح بات نہیں ہوگی, بات ہوگی عربی نظم. علامہ نور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ساری صلاحیتیں میں نے اپنی ذکاوت امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل کے خلاف میں نے استعمال کی, جبکہ یہ طے شدہ ہے کہ یہ ائمہ برحق کے سارے کے سارے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اے کاش میری یہ صلاحیتیں قادیانیت کے خلاف استعمال ہوتی, اے کاش کی یہ صلاحیتیں رافضیت کے خلاف استعمال ہوتی, اے کاش کی یہود و مردوں سے ہٹ کر کے, یہ کہ قادیانیوں سے ہٹ کر رافضیت سے یہود و نصارہ کو آزاد چھوڑ کر کے. اچھا آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ میں ایک مدرس آدمی ہوں, سمجھے, اور این ممکن ہے کہ یہ تقریر میری پہلی ہو اور آخری تقریر بھی یہی ہو. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں, مردے کو خدا نہ بلوائے, لیکن مردہ جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر کے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ مردے کو نہ بلوائے. جتنے بھی نبوت کے دشمن جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جلسوں سے کیا کریں گے, وہ مورچوں کے اندر ہے, اور آپ باہر چیخیں چلائیں, آپ باہر چیخیں چلائیں, بڑی بڑی اسامیوں پر قادیانی, بڑی بڑی اسامیوں پر قادیانی. اور ہمارے مسلمان افسر جو ان کے زیر دست ہے, ان کو اس طرح خدا کی قسم لتاڑ رہے, رگڑا دے رہے کہ کوئی بھی پرسان حال نہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ضرورت کرو چیخو چلاؤ, وہ تو مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے. اب مفتی آصف کہے گا چینل بدل دی, چینل بدل دی. جی برطانیہ میں بھی جاتا ہوں, میں بھی دنیا میں جاتا ہوں, ٹکٹ مجھ سے زیادہ 10 آدمی 12 آدمی جمعے کی نماز پڑھے, اور ایک آواز آ گئی, کرو نا. اب کرو تبلیغ نا, کرو نا, کرو تبلیغ. تبلیغ بند, قسم خدا, تشکیل مشکل چلے بند, سے روزہ میں روزہ بند. ایسا رگڑا دیا, وَإِلَّا فَلَقُمُ الشُّوتِ. آپ سمجھے, برگیڈیئر نے مجھے کہا کہ مینگر صاحب جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ہوگی. واہ 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 کمال ہے. جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. ہم نے کہا مسلمان ہم زندہ تو ہوگی.
مر گئے تو اس کے بعد بند کر لینا. کہا کہ آپ کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے 2000 طلبہ میرے پاس پڑھتے ہیں, کسی کو بھی کوئی کرونا نہیں لگا. وہ ظالم کے بچے پٹھان بلوچ سندھی اتنا بڑا تھال ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسے شریف بنا کر کے وہ دال پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ادھر شریف بنا. اچھا پھر جمعے کو 11 بجے سے لے کر کے 2:30-3 بجے تک کرونا کا وقت ہے. آپ قربان جائیں, اس کرونا پر اعلان کر دے گا. بتاتا بھی ہے کہ اس ٹائم میں نہیں نکلنا, کہ جمعے کے ٹائم آپ سے چلا جائے. اور اعلان ہو گیا کرونا, جماعتیں بند, تبلیغی بتاؤ نا کچھ کرونا. کرونا تمہیں چھوڑے گا نہیں. جمعہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بج جاتا تو کرونا ختم ہو جاتا, وہ نکل جاتا. کہاں ہے آپ؟ کرے اللہ کی قسم ایسے معصوم تبلیغیوں کو پکڑ کر کے جماعتوں کو ان کو کرنٹینہ بند کر کے 40 لاکھ 50 لاکھ ان سے کہ یہ جو مجھ سے فارغ ہو رہے میرے کلاس سے, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم پیپل پارٹی میں جاؤ یا پی ٹی آئی میں جاؤ یا مسلم لیگ میں جاؤ. ہم کہتے اسلامی جماعتیں جائیں. کچھ جمعیت میں جاتے, کچھ خانقاہوں میں جاتے, کچھ سپاہی صاحب میں جاتے, کچھ ختم نبوت میں جاتے. لیکن گزارش 22,000 یہ مولوی صاحب دے رہا ہے, یہ کتنے ہو گئے؟ 42,000 ہو گئے. اور درمیان سے دشمن جو پسند نہیں کرتا, خدا کو پسند نہیں, سمجھے, یہ اس کو برداشت کر لیتا. لیکن سینکڑوں سیٹوں پر ہم ایک دوسرے کو خود کاٹ رہے ہیں تو دشمن درمیان سے کامیاب بغیر ریاست کے ہو گئے, بغیر ریاست کے نہیں ہوا. آپ مورچے سے باہر کرو جوش نکالو, وہ مورچوں کے اندر ہے, وہ مورچوں کے اندر ہے. بنیادی جاری کر دیا تو کراچی میں جو مولوی, کچھ مولوی ماسک پہن کر کے آتے تھے, ماسک کہتے کہ بابا جمعہ اس طریقے پر نہیں ہوگی, فاصلے پٹھانوں نے ان کی پٹائی کر دی. الحمدللہ اچھا ہو گیا, بہت اچھا. پٹھانوں نے پٹائی کی, مسجدوں سے نکالا. وہ کہا کہ وہ مینگل صاحب کہتے کہ کوئی کرونا نہیں ہو, تم لوگ کرونا کرو, سمجھو. تو مجھے کہا کہ جی آپ جمعہ نہیں ہوگی صاحب, مینگل صاحب, پھر آپ پڑھاؤ, خدا آپ کا حامی اور ناصر. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے میدان فتح کر دیا. کچھ سندھی آ گئے, وہ نقشے بنا رہے تھے. کہنے کہ سائیں آسان تمام جو نقشے اٹھائی لکیر ہڑے انہیں تے نمبر ہڑبو یہ نمبر لگا کر کے ہم وہاں پیش کریں گے کہ جی مینگل گیان 6 فٹ پر لوگ فاصلے پر کھڑے ہیں. باقی ہمیں ان لوگوں نے کہا کہ اس سے ٹکر نہیں لینا. یہ 11,000 کوئی مدرسہ شروع نہیں ہے, کوئی مدرسہ شروع نہیں. میں نے تفسیر بھی پڑھا ہے چھٹیوں میں, اور جمعہ بھی میں پڑھاتا رہا. میں نے تفسیر بھی بند نہیں کیا, مدرسے میں شروع کیا. حضرت جی مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ کچھ دن صبر کرو یار مولوی منظور, تو ویسے بدنامی زمانہ ہے, کچھ دن تو صبر کرو, کچھ دن صبر کرو. دیکھتے ہیں کہ وفاق والوں میں کتنی جان ہے, دیکھتے ہیں وفاق والوں میں. الحمدللہ وفاق والوں میں کوئی جان نہیں آئی. رات نے الگ جلسہ کر دیا, ادھر اللہ کا بھلا کریے گا. یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس طرح ٹکڑے کیوں ہیں, ہم ٹکڑے کیوں ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں خادم مدرس ہوں. مفتی آصف بھی مجھے جانتا ہے, بتایا کہ آپ, میں نے کہا صبح بخدا 7 بجے سے شروع ہو جاتا ہوں 1 بجے, اور پھر ظہر سے عصر تک, عصر کے بعد لوگ ملتے ہیں, مغرب کے بعد کسی کا جلسہ ہے, رات کو آ کر کے 2-2:30 بجے تک پھر یہ کہ کتاب دیکھتے ہیں, اور پھر 2 گھنٹہ آرام کرتے نہیں کرتے, فجر کے بعد پھر کتاب, پھر جا کر کے وہی واپس سلسلے شروع ہوتے ہیں. یہ جماعت اسلامی اور یہ دیوبندی اور یہ بریلوی اور یہ سپاہی صحابہ, یہ تبلیغی, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. حضرت جی میرے پاس بندہ آ گیا, پھر آپ دیکھ لینا حکومت کو کیا جرت ہوگی, قادیانیوں کو کیا جرت ہوگی, اور عائشہ کو گالی دینے والوں کو کیا جرت ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ آپ الگ تھلگ ہیں, ایک کا رخ اس طرف ہے, ایک جلسے میں شریک بھی ہوتے ہیں, لیکن اس لیے ہمیں اللہ متفق بھی بنائے. قادیانی کی حیثیت کیا ہے, قادیانی کی حیثیت کیا ہے, اور صحابہ کے دشمنوں کی حیثیت کیا ہے, حیثیت. لیکن اے کاش اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کی برکات. میں اجازت نہیں دے گا, میرا بھائی مفتی حبیب الرحمان بھی یہاں موجود ہے, اور مولوی عبدالباقی مفتی آصف صاحب بھی یہاں موجود ہے. ایک مشرق کے سامنے کہہ کے رخصت چاہوں گا آپ سے, بس کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. جامعہ فقیہ میں 30 سال رہا, اساتذہ کو جمع کیا گیا,
کہنے لگے کہ بتا دو نفرت ہے، ایک کا رخ اس طرف ہے، دوسرا تمہاری ان نفرتوں کے نحوستوں کا اثر طلبہ پہ پڑا ہوا، تمہاری ان نحوستوں کا اثر، جیسے میرے نبی نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف کل، کہ صفوں میں نماز کے صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، تقدم یا فلان تو پیچھے آگے ہو جاؤ، تاخر یا فلان فلان تو پیچھے، برابر ہو جاؤ۔ اگر تمہارے صفوں میں کوئی آگے پیچھے ہو جائیں گے تمہارے دلوں کو بھی اللہ آگے پیچھے کرے گا، اختلافات ہوں گے۔ اس لیے اللہ اس بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرا دو، حرام ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ میرے والدین کہہ دیں، مجھے ابا یا امی کہہ دیں کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو، حرام ہے اس کے حکم پر عمل کرنا، لیکن اگر محمد کہہ دے فرض کر لو مسئلہ سمجھانے کے لیے تو واجب اور فرض ہوگا کہ میں اپنے آپ کو گراؤں۔ یہ محمد کا وہ قرب ہے، یہ محمد رسول اللہ کا وہ قرب ہے، وہ رشتہ ہے۔ آزاد ہوائیں جو آکسیجن کے سب محتاج ہے، درخت بھی محتاج ہے، جاندار بھی محتاج ہے، مسلمان بھی محتاج ہے، کافر بھی محتاج ہے، لیکن فرمایا یہ ہوائیں شرمندہ محمد کی سخاوت کے سامنے۔ محمد رسول اللہ اتنے سخی تھے، اے اللہ ہمیں محمد کی سخاوت دکھا دے، اے اللہ جو سخاوت نے کی، جو ایمانوں جس نے حضرت حمزہ کو، وہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، رسول پاک کی چچا بھی ہے، سگے چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے، سبحان اللہ، دو رشتے۔ میرے نبی کو اتنا محبوب تھا، اتنا محبوب تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن احد کے غزوے کے اندر حضرت وحشی نے، اس وقت حضرت وحشی کافر تھے، ان کو شہید کر دیا، یا بائیں طرف بیٹھ جاؤ، تو وہ بھی بڑا حساس تھا، اللہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، نبی کے دل کو دکھایا ہے، اس لیے مسئلہ کیا کیا آخر میں، جب پھر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت حضرت وحشی بن حرب نے مسیلمہ کو 200 سال اس غیرت کی زندگی کی جو عمر تھی بہت پرانا ہو گئی، تو حضرت وحشی بن حرب نے اپنی پگڑی، اپنی ٹوپی اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان والا ابھی تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، آسمان والا عرش والی ذات اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، جب میں آپ کا دشمن تھا میں نے آپ کو دوست کو قتل کر دیا، اب میں آپ کا دوست۔ نعرہ تکبیر۔